اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ وہ ایک غلام تھا، بڑا رتبے والا، بڑی شان والا، بڑے بادشاہ، بڑے تخت و تاج اس غلام کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس کی ماں بھی ایک غلام تھی اور باپ بھی ایک غلام تھا، یوں وہ خاندانی غلام ہوا۔ جب اسے مکہ کی منڈی میں خریدا گیا تو اس دور میں بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ اور معمولی جانور کی بھی کچھ قدر تھی، مگر غلام تو ان سب سے بھی کمتر جانا جاتا تھا۔ جب غلام بکتا تو صرف موت ہی اسے آزاد کراتی تھی، اور پھر غلام اگر مر جاتا تو افسوس صرف اتنا ہوتا کہ غلام مر گیا، اور بس اگر کوئی کتا بلی مر جائے تو بھی ان کے آقا غم کر لیتے تھے، مگر غلام کے مرنے پر آقا ذرا بھی افسوس نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو اگر غم ہوتا تو اس بات کا کہ جو رقم غلام کو خریدنے میں صرف ہوئی اس کا نقصان ہوا۔ جی ہاں، یہ کوئی غلام اور کوئی نہیں، عالی مرتبہ شانوں والا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن حبشہ تھا، باپ کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں اور باپ دونوں غلام تھے۔ آپ کو امیہ بن خلف، جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، نے مکہ کی منڈی سے خریدا۔ آپ جب اسلام لے آئے اور اس بات کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا امیہ بن خلف کو ہوئی تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا موت قبول کر اور اذیتیں برداشت کر یا پھر اسلام کو چھوڑ دے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے رہتے، اور رات کو آپ کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے، ایک مار کر تھک جاتا تو دوسرا شروع ہو جاتا، کبھی ابو جہل تو کبھی امیہ بن خلف، یہ لوگ کوڑے مار مار کر تھک جاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق اللہ میں احد احد کہتے ہوئے نہ تھکتے۔ سبحان اللہ۔ دن رات یہ مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہتا۔ اگلے روز زخمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی بدن کو پھر تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا۔ آپ کو ہر طرح سے تکلیفیں دی جاتی اور سخت سے سخت تکلیف دی جاتی۔ شام کو لڑکوں کے سپرد کر دیا جاتا اور وہ آپ کے گلے میں پٹا ڈال کر سڑکوں گلیوں میں گھسیٹتے اور ہنسی ٹھٹھا کرتے اور کہتے کہ یہ صلہ ملا ہے تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا، دنیا کی محبت میں جس سے پیار ہو اس کا نام لینا اور اس کا ذکر کرنے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عشق کا کیا کہنا کہ آپ بلند آواز سے اپنے رب کو بلاتے رہتے، احد احد، اور کلمہ شہادت آپ کی زبان پر جاری رہتا۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہ لوگ اتنا مار کر سمجھے کہ آپ انتقال کر چکے ہیں، اور وہ آپ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کروایا، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شان والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور ایسے بلند مرتبہ غلام بنے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے بادشاہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غلامی پر رشک کرتے ہیں۔ یہ غلامی کسی بادشاہی سے کم نہ تھی۔ یہ زمین پر چلتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز بہشت میں سنائی دیتی۔ خانہ کعبہ اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن تھے، جب اذان دیتے تو آپ کی آواز بہشت تک سنائی دیتی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہوئے، جنگ بدر اور دوسرے کئی جہادوں میں شریک رہے۔ آپ کے سپرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس کے حصے میں آئی وہ نہ تو بے حد دولت مند تھا اور نہ بہت بااثر اور نہ بہت حسین و جمیل۔ وہ حبشیوں نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی اور آنکھیں سرخ، ہونٹ موٹے تھے، مگر دل بے حد حسین تھا، اور یہ غلام جسے رب تعالیٰ نے عزت اور شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا حضرت بلال بن رباح تھے۔
آپ کی خوش قسمتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا اچھا انسان ہے کہ یہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی گونج دور دور تک سنائی دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ آپ کے منہ سے نکلے تو مشرکین رنج و الم سے تڑپ اٹھے۔ آپ دنیا میں چلتے تو قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تمہارا کون سا ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز بہشت میں سنائی دیتی ہے؟ اور واہ رے شان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ! یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اپنے دکھ اپنا گلیوں میں گھسیٹے جانا، ظلم و ستم، یا اپنی اسلام کی خدمات جہاز یا جو بھی اطاعت اور خدمات کی تھیں یا تکلیفیں اٹھائی تھیں، کسی کا بھی ذکر نہ کیا۔ آفرین ہے آپ پر، بس آپ خاموش رہے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جن کا نام اور ذکر رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور یہ آواز 1400 سال سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہوتی ہے۔ یہ اذان کی آواز اور یہ کلمات دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ یہ کلمات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس جہان میں اترے۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے، اور ان کلمات کو سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
عنه